कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम है दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम आतिमा निर्मल धर्म दुदेह कुंदन कंचनम चंद्र मुगरति नारी मणिमाणिक नियपक पंकजम सर्वमनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रदर्शनम दानी परम महावीर रु करुणानिधि पुरुषोत्तम तिरुरूपम सर्ग संवक्कान हृदय पावनम पिण्य बिंदु शोभितम राध ज्योति जन्मस्थलम चतुर्भुज सिद्दीक फारूको गनियो हैदरम फातिमा प्रदर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम स्वाहा। बोलो जोर से सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। समझ गए आप लोग? जोर से बोलो, समझ गए? हाँ, ज्यादातर लोग बोल रहे हैं हाँ, जैसे लगता सब संस्कृत का प्रोफेसर बैठा है। 14-15 साल से बोल करके हम नहीं समझ रहे, बुधवा लोग तो ये मिनट में समझ गया हैं। लेकिन आप भी कहिएगा कि चतुर्वेदी साहब जब आप ही नहीं समझे हैं तो हमको क्या घंटा समझाइएगा हैं? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम समझना भी जानते हैं और समझाना भी जानते हैं। और आज बलरामपुर की सरजमीन पे हम बताएंगे, बलरामपुर वालों ये तुम्हारी किस्मत की मेराज है कि तुमने मोहम्मद का कलमा पढ़ा है। खुदा की कसम तुम किस्मत के धनी हो कि तुमने मदीने वाले का कलमा पढ़ा है। और मेरा एक जुमला पूरा मजमा अपने गिरेबान में अपने दामन पे नोट करना और इसे याद रखना और तवज्जो के साथ सुनना। हम अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक और हम मुसलमानान आलम के अकीदे के मुताबिक हमारी हिदायत के लिए कुरान काफी है। बेशक हमारी हिदायत के लिए कुरान काफी है। नहीं बल्कि पूरी नस्ल इंसानी की हिदायत के लिए कुरान काफी है। माशाअल्लाह, हमारा अकीदा है। फिर सवाल ये आता है कि जब पूरी नस्ल इंसानी की हिदायत के लिए कुरान काफी है तो इन तमाम मजहबी ग्रंथों को क्यों पढ़ना, दीगर धर्म की किताबों का अध्ययन क्यों करना? तो जरूरी इसलिए है कि तमाम नस्ल इंसानी की हिदायत के लिए कुरान काफी है। फिर तमाम इंसानियत को बताया कैसे जाएगा, कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, मुस्तफा जान रहमत का तरीका क्या कहता है। तो तुम्हें पता है बलरामपुर की सरजमीन पे बसने वालों, तुम जब तमाम मजहबी किताबों को पढ़ोगे, वो ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, सामवेद हो, रामचरितमानस हो, एंगेली की जी की शीकी हो, भगवत गीता हो, भगवत पुराण हो, दुनिया की जितनी भी किताबें हैं, अल्लाह करे ये जुमला अगर पूरे मजमे को समझ में आ जाए तो फिर मैं समझूंगा कि मुझे कितनी देर आपके दरमियान खिताब करना है और कैसी गुफ्तगू आप सुनेंगे। सुनो, ये तमाम किताबें क्यों पढ़ी जाती हैं? हमारी हिदायत के लिए और सारी नस्लें इंसानी की हिदायत के लिए कुरान काफी है। लेकिन एक बलरामपुर की सरजमीन पे अपने आका का जलसा सुनने वालों, उर्से सरकारें गाजी करने वालों, ए मेरे हिंदू भाइयों, इस जलसे में आकर हकीकत को तलाशने वालों, आप जब भगवत गीता पढ़िएगा, भगवत पुराण पढ़िएगा, ऋग्वेद पढ़िएगा, अथर्ववेद पढ़िएगा, यजुर्वेद पढ़िएगा, सामवेद पढ़िएगा, रामचरितमानस पढ़िएगा, वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा, कल्याण पढ़िएगा, पुराण पढ़िएगा, एक दो नहीं बल्कि 18 पुराण पढ़िएगा। इन तमाम किताबों को जब पढ़ेंगे, नहीं बल्कि तौरेत पढ़िए, ज़बूर पढ़िए, इंजील पढ़िए, कुरान पढ़िए, नहीं बल्कि सिख धर्म की पवित्र किताब गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़िए। इन तमाम किताबों को पढ़िएगा, इसका जो माहसल जुज आपके सामने आएगा वो यही आएगा। दुनिया की तमाम किताबें आज भी बबांगे तोहल चिल्ला के कह रही है, ए दुनिया के लोगों, हम किताबों का यही फैसला है, ये इस्लाम सीना बसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, ज़मीन आसमां चाँद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ा सा आवाज में धमक होना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा बेस दीजिए, बहुत अच्छा माइक आपका बज रहा है, थोड़ी सी आवाज में धमक हो, हल्का सा बेस बढ़ा दीजिए। मेरे साथ एक मर्तबा पूरा मजमा बोलना, जिसका अकीदा होगा मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। अल्लाह सबको सलामत रखे। कारी इस्माइल साहब 5 लाख 10 लाख रुपया लगाकर बड़े से बड़ा जलसा लोग करते हैं, बड़े से बड़ा कॉन्फ्रेंस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक जमाने से जलसा पढ़ रहे हैं, हम लोग पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर जलसों के हालात देख रहे हैं। बड़े बड़े जलसे रात 12-1 बजे के बाद दम तोड़ने लगते हैं, मजमा भागने लगता
لیکن واللہ آج ایسا لگ رہا ہے رات 1 بجے کے بعد بھی حضور سید صاحب قبلہ کے قدموں کی برکت، آج ایسا لگ رہا ہے کہ جلسہ رات 1 بجے نہیں بلکہ رات 9 بجے شروع ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا نام ہے؟ کوئی کلا۔ قسم خدا کی قاری صاحب آج آپ ایسے مسکرا رہے ہیں جیسے لگ رہا ہے کلا پھر سے دولہا بننے کی تیاری میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنا اچھا امام ہے آپ کا ماشاءاللہ، کتنے اچھے لوگ ہیں آپ نے اپنے امام کو اتنا اچھا رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگ سکھوئی کلا میں بیٹھے ہیں، رات کا 1 بج رہا ہے، رسول اللہ کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، ممبر شریف پہ ہماری جماعت کے یہ مقدس سپاہی بیٹھے ہیں جو مجھ جیسے ایک چھوٹے خطیب کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ یہ جتنے لوگ ممبر شریف پہ دیکھ رہے ہیں، علم میں، عمر میں، عمل میں، یہ سب مجھ سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ ہم تو بس ان کے جوتوں سے اڑنے والی دھول کے صدقے کے برابر ہیں۔ اگر ان کی محبتیں شفقتیں مل جائیں تو مجھ جیسے گنہگار کا بیڑا پار ہو جائے۔ ان مقدس علماء کی موجودگی ہے اور یہاں سے وہاں تک ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع ہے۔ ہمارے تمام تر وہ پیارے ہندو بھائی ہیں جو یہاں بیٹھ کر یکجہتی کا پیغام دے رہے ہیں۔ ذرا ذہن کو قریب کیجئے گا اور ذہن کو قریب کر کے اگر یہ بات سچ ہو تو آپ کی آواز بلند ہونی چاہیے۔ خدا قسم یہ پورا مجمع جو بالکل بیدار ہے، 1 بجے کے بعد ہے، تصورات میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ مبارک قادری تمہاری تقریر کہاں ہو رہی ہے تو میں کہوں گا میری تقریر صوبہ یوپی کے ضلع بلرامپور کے سکھوئی کلا میں نہیں ہو رہی ہے۔ وہ کہیں گے تقریر کہاں ہو رہی ہے، میں کہوں گا تصور میں ایسا لگ رہا ہے تمام عاشق گنبد خضرا کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور سب مصطفیٰ کی بارگاہ میں جلسہ کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ذہن کو قریب کرنا، 5 منٹ کے بعد میری گفتگو کا وہ محصل وہ ٹاپک آنے والا ہے جسے سن کر ہمارے ہندو بھائی گدگد کریں گے۔ میں نے کہا ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم سکھوئی کلا میں نہیں بیٹھے ہیں، ضلع بلرامپور میں نہیں بیٹھے ہیں، صوبہ یوپی میں نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم سب مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں، اپنے آقا کے سامنے بیٹھے ہیں۔ سکھوئی کلا والوں آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا چترویدی صاحب کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ میں کہوں گا سنو، تصوف کسے کہتے ہیں، تصور کسے کہتے ہیں؟ سرکار غازی نے ہمیں کون سا نظریہ دیا ہے؟ یہ کتنی بابرکت محفل ہے، ذہن کو قریب کرنا۔ جشن 7 سالہ جو عرس رضوی کے موقع پہ کتاب نکلی تھی، اس کتاب میں ایک بڑی پیاری روایت ہے، ذہن کو قریب کر کے سنیے گا تو اس جلسے کا، اس بزم کا مقام آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ پھر آپ کو کئی سوالوں کا جواب مل جائے گا کہ آپ نے یہ جلسہ کیوں سجایا ہے، ہمارے پردھان شبیر صاحب نے آپ کو کیوں بلایا ہے، ان کی کمیٹی، ان کی ٹیم نے آپ کو کیوں بلایا ہے۔ 2 منٹ کے لیے ذہن قریب کرنا، اس کے بعد میں فوراً اپنے ٹاپک کو چینج کر کے اصل موضوع پہ آؤں گا۔ جلسہ کیوں کیا آپ نے؟ سنو، جشن 7 سالہ میں ایک بات چھپی تھی کہ چوچا شریف کے سید صاحب ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت کا زمانہ ہے۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جن کے حوالے سے کہا گیا مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مان ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ بے شک بے شک۔ کون اعلیٰ حضرت؟ جن کی شان یہ ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت بلاکھوں صلاح۔ بے شک۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت سبھی لوگ جب مرتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا 5 بیگھہ زمین وہاں ہے، اسے دادا کے نام ہے، اپنے نام کر لینا۔ اے بیٹا 2 بلڈنگ بلرامپور میں ہے، میرے پوتے کے نام کر دینا۔ بیٹے الماری میں 20 لاکھ روپیہ ہے، اپنے نام کر لینا۔ کار کو اپنے نام کر لینا۔ کون اعلیٰ حضرت؟ جب موت کا وقت قریب آیا، نظر کی کیفیت طاری ہوئی، اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، اپنے خاندان کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں میرے خاندان والوں سنو، احمد رضا کی قبر اتنی گہری کرنا، اتنی گہری کرنا، اتنی گہری کرنا۔ لوگوں نے کہا حضور کتنی گہری؟ کہا اتنی گہری ہو احمد رضا اس میں اطمینان سے کھڑا ہو سکے، آرام سے کھڑا ہو سکے۔ لوگوں نے کہا حضور اتنی گہری لحد کیوں کھدوا رہے ہیں، اتنی گہری قبر کیوں کھدوا رہے ہیں؟ کون اعلیٰ حضرت؟ آپ نے فرمایا پوری زندگی فقیر مسلمانان اسلام کو، سرکار کے عاشقوں کو سرکار کی تعظیم پہ فتوے دیتا رہا، تعظیم رسول کے جواز پہ فتوے دیتا رہا۔ میری قبر چھوٹی کیسے ہوگی؟ میں چاہتا یہ ہوں میری لحد اتنی گہری ہو، اتنی گہری ہو، اتنی گہری ہو کہ قبر کے اندر جب آمنہ کا لال آئے، حاکم ارض و سماوات آئے، مختار کائنات آئے، فرما روائے
کامل آئے، باعث تخلیق کائنات آئے، قاسم نعمت آئے، مالک جنت آئے، معراج کے دولہا آئے، رب کے پیارے محبوب آئے، ہمارے آقا جب آئے تو میں بیٹھا نہ رہوں، میں کھڑے ہو جاؤں اور کھڑے ہو کر ان کے قدموں پہ گر کر قدموں کو چوم کر کے کہہ دوں آقا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔